وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورہ انعام آیت نمبر 14۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو یطعم ولا یطعم قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذلک الفوز المبین۔ کیونکہ مکی صورتوں کے اندر خطاب مشرکین سے مسلسل ان کے سوال و جواب چل رہے تھے، ان کے اعتراضات، ان کے اشکالات، تو بار بار ان کے جوابات کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن نازل فرما رہے تھے۔ مکی صورتوں کے اندر عام طور پر یہی خطاب اور یہی اسلوب ہوتا ہے، تو اس لیے بار بار آتا ہے قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے۔ تو یہاں بھی اسی طرح ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل، اے نبی آپ فرما دیجئے اغیر اللہ اتخذ ولیا، کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا رکھوالا بنا لوں؟ حالانکہ فاطر السماوات والارض، اللہ تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ تو یہ اس بات کو تو تم بھی مانتے ہو، سارے مشرکین اس بات کو مانتے تھے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، آپ ان سے پوچھئے کہ آسمان زمین کس نے بنائے، تو ضرور بے ضرور کہیں گے اللہ نے بنائے۔ یعنی اس بات کو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے کہ زمین آسمان کا بنانے والا اللہ ہی ہے، جب ہم سمندر میں طوفان میں پھنستے ہیں اس وقت بچانے والا اللہ ہی ہے۔ لیکن چھوٹے چھوٹے کاموں کو انہوں نے تقسیم کیا ہوا تھا، جنگ میں فتح یہ بت دیتا ہے، کاروبار میں نفع یہ بت دیتا ہے، بیٹے یہ بت دیتا ہے، بیٹیاں یہ دیتا ہے، عزت یہ دیتا ہے۔ یوں کے کاموں کے لیے کاموں میں جانے سے پہلے ان بتوں کے پاس حاضری دیتے اور پھر آگے چلتے۔ تو آپ علیہ السلام سے یہ کہلوایا گیا آپ یہ فرما دیں کہ اللہ وہ ہے جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ جب آسمان زمین یہ بڑی مخلوق ہے، یہ زیادہ مشکل ہے۔ دیکھیں اللہ کے لیے تو کچھ مشکل اور آسان نہیں ہے، اس کے لیے سب برابر ہے، چھوٹا بڑا سب برابر، مشکل آسان یہ ہمارے لیے، تو ہم اپنے اعتبار سے کہہ رہے ہیں کہ آسمان و زمین کا بنانا زیادہ مشکل ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے آسمان زمین بنا دیے، جب سمندروں پر اس کی بادشاہت ہے، تو پھر یہ تمہارے جو چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں یہ اللہ نہیں کر سکتے؟ یہ اللہ نے اپنے کوئی سیکٹری رکھے ہوئے ہیں، ان کے ذمے لگائے ہوئے ہیں۔ اس لیے آپ سے یہ کہلوایا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو رکھوالا بناؤں، حالانکہ وہ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اور وہ کھلاتا ہے اور وہ کسی سے مطالبہ نہیں کرتا کہ اس کو کوئی کھلائے۔ تمہارے بت تو ایسے ہیں، تمہارا خود اپنا اعتقاد یہ ہے کہ ان کو کھلانا پڑتا ہے، اگرچہ وہ کھاتے تو نہیں ہیں، لیکن جب پوچھا جائے کہ بھئی یہ تو کھاتے نہیں ہیں، کھانا تو اتنا کو اتنا رکھا رہتا ہے، 1 گھنٹہ چھوڑ دو، 10 گھنٹے چھوڑ دو، کھانا تو کم نہیں ہوتا، تو تم کیوں لاتے ہو؟ کہتے ہیں جی یہ جیسے مہک ہوتی ہے نا، خوشبو پھول کو سونگھتے ہیں تو پھول تو کم نہیں ہوتا لیکن خوشبو آ جاتی ہے، تو اس طرح یہ جو ہمارے بت ہیں نا یہ خوشبو سونگھتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرتا ہے۔ تو یہ جب تک بت نہیں بنائے تھے یہ پتھر تھے، اس وقت بھی ان کو ضرورت تھی، یا اس کے بعد ان کو ضرورت پیش آئی ہے کہ یہ سونگیں اور ان کا پیٹ بھرے؟ اتنے بڑے بڑے پہاڑ کھڑے ہوئے ہیں جن سے بہت بڑے بڑے بت بنائے جا سکتے ہیں، تو ان کو بھی ضرورت ہے، یا پہلے یا جب گھڑ لوگے تب ان کو ضرورت پیش آئے گی سونگ کر پیٹ بھرنے کی؟ تو یہ اس قسم کے فضول واہیات قسم کے جوابات دے کر وہ اپنے دل کو تو مطمئن کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے گفتگو میں کسی مخاطب کو چپ تو کروا سکتے ہیں، لیکن کیا اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ جواب دے کر وہ بچ جائیں گے؟ عقل نہیں مانتی ان باتوں کو۔ تو بہرحال ارشاد فرمایا قل انی امرت ان اکون اول من اسلم، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا تابعدار بنوں، ولا تکونن من المشرکین، اور تم ہرگز مشرکین میں سے مت ہو جاؤ۔
قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، آپ کہہ دیجئے کہ میں ڈرتا ہوں اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے۔ اب دونوں آیتوں کو جوڑ کر آپ یہ مفہوم سمجھیں کہ آپ علیہ السلام تو گناہوں سے پاک ہیں، معصوم ہیں۔ آپ علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں اگر بالفرض و تقدیر مجھ سے بھی نافرمانی ہو جائے تو مجھے بھی سزا بھگتنی پڑے گی۔ میں تمہیں بتلا رہا ہوں، اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں مستثنا ہو گیا، مجھے وہ درجہ رتبہ مرتبہ مل گیا کہ اب میرے لیے اجازت ہے کہ آپ کسی حکم پر عمل کرو یا نہ کرو۔ حالانکہ آپ علیہ السلام نے تو فرض واجب تو دور کی بات ہے، جو مستحب جو مندوب درجے کے کام تھے ان چیزوں کا بھی آپ علیہ السلام نے بہت زیادہ اہتمام فرمایا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو نمونہ بن رہا ہے دوسروں کے لیے وہ خود آزاد ہو؟ تو آج کل کے پیر فقیر ان سے کہا جائے کہ یہ خود تو نماز پڑھتے نہیں ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ان سارے احکامات سے نا بہت اوپر جا چکے ہیں، یہ عوام کے لیے ہوتے ہیں کہ وہ جا جا کر سجدے کریں، ان کے تو نماز دل کی ہوتی ہے، یہ تو بیٹھے بیٹھے ہی بس نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اور کتنے ہی واقعات بکھرے پڑے ہیں، خاص طور پر یہ جو مختلف لوگوں کے بارے میں ہم سنتے رہتے ہیں، ان کے ہاں بغیر نکاح کے عورتیں رکھی ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جائے وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ احکام یہ عوام کے لیے۔ عجیب بات ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی الانبیاء امام الانبیاء محبوب کبریا ہو کر ان سارے احکام سے ماورا نہیں تھے۔ جو نمازیں چھوٹ گئی وہ نمازیں بھی آپ علیہ السلام نے باجماعت قضا کی، سب احکامات وہی خود پہلے عملاً اختیار کر کے دکھائے ہیں امت کو۔ امت کے ذمہ 5 نمازیں فرض تھی، آپ علیہ السلام کے ذمہ 6 نمازیں فرض تھی۔ اگر بھوک کی وجہ سے پتھر باندھے تو آپ علیہ السلام نے 2 باندھے ہوئے، اور خود بنفس نفیس خندق کے اندر موجود ہیں کدال لے کر۔ تو یہ کہاں کے لوگ آ گئے جن کو عقل نہ موت نہ علم نہ فہم نہ تدبر، نہ کوئی قرآن کی آیت آتی ہے نہ کوئی حدیث آتی ہے نہ کوئی مسئلہ آتا ہے، اور وہ جہال کے امام وہ بیٹھے ہوئے ہیں، نہ وہ نماز کے نہ وہ روزے کے، وہ دشمن اناج کے بنے ہوئے ہیں، بس لوگوں سے پیسے لے رہے ہیں۔ ایسی جاہل قوم ہے اور ایسی آگے سے ان کے جاہل امام جو ان کے پاس جاتے ہیں وہ بھی ایسی۔ ایک بالکل سچا واقعہ ہے یہاں عارف والے طرف کا، تو وہاں ایک اسی طرح پیر بنا بیٹھا تھا ایک صاحب، اور جو بھی اس کے پاس جاتا تھا اپنا کوئی مسئلہ لے کر، تو وہ کیا کرتا تھا منہ زیر ناف سے ایک بال اکھیڑ کے اس کو دے دیتا، زیر ناف سے ایک بال اکھیڑ کے اس کو دے دیتا۔ وہاں قریب میں مدرسہ تھا، انہیں جب پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ یار یہ کیا بدماشی ہے۔ انہیں کچھ طلباء کو اپنے ساتھ لیا اساتذہ نے، اور اس کے جو ہے دربار پر دعویٰ بولا، اس کو پکڑا بھی، تم نے یہ کیا حرکتیں شروع کی؟ تو اس کا جواب یہ تھا کہ جب یہ سب لوگ اللہ کو چھوڑ کر میرے پاس آتے ہیں تو میں ان کو اور کیا دوں؟ میرے پاس تو یہی ہے دینے کے لیے، پاگل تو وہ ہیں جو آتے ہیں اب بھی نہیں سمجھتے کہ میں ان کو کیا دے رہا ہوں، بھی میں تو تمہیں یہی دے سکتا ہوں، میرے پاس تو یہی ہے۔ بس اللہ ہی رحم کرے، جب عقلیں الٹی ہو جائیں تو پھر اس کا کیا حل ہے۔ تو بہرحال ارشاد فرمائے کہ انی اخاف ان عصیت، میں اگر اپنے رب کی نافرمانی کر لوں تو مجھے بھی ڈر ہے بڑے دن کے عذاب کا۔ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، جس سے اس دن یعنی قیامت کے دن عذاب پھیر لیا گیا، یعنی اس کو عذاب سے بچا لیا گیا، فقد رحمہ، اس پر اللہ نے اپنا رحم کر دیا۔ وذالک الفوز المبین، یہ کھلی کامیابی۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اور اگر اللہ کوئی نقصان پہنچانا چاہے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اس کے علاوہ کوئی اس کو دور نہیں کر سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ کوئی خیر تمہیں پہنچانا چاہے، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر بات پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر اس کو قدرت ہے۔ تو پھر یہ جو کہتے ہیں کہ جی کاروبار باندھ دیا فلانے نے میرا رشتہ باندھ دیا، فلانے نے ہمارے گھر میں اثرات ڈال دیے کہ جی اب ہم خوش نہیں رہ سکتے، اب ہم پریشان ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو چاہ رہے ہیں کہ تمہیں خیر پہنچائیں، اور وہ فلانا وہ بندہ وہ تمہارا دشمن وہ تمہارا رشتہ دار وہ چاہتا ہے کہ تمہیں شر پہنچائے، اور بقول تمہارے کہ وہ بندہ کامیاب ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ناکام ہو رہے ہیں، تو پھر اسی کو خدا مان لو، جو غالب ہے جو قوی ہے اس کو خدا مانو۔ اللہ تو یہ فرما رہے ہیں
کہ جس کو وہ خیر پہنچانا چاہے پھر کوئی روک نہیں سکتا، اور جس کو وہ شر پہنچانا چاہے پھر وہ کوئی بھی اس شر کو ہٹا نہیں سکتا، وہ ہٹا سکتا ہے۔ ایک بڑی خوبصورت دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی، اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ جو چیز آپ عطا کرنا چاہیں اس کو کوئی روک نہیں سکتا، ولا معطی لما منعت، جو آپ روک لیں وہ کوئی دے نہیں سکتا، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، آپ کے مقابلے میں کسی کوشش والے کی کوشش کوئی کامیابی نہیں رکھتی، وہ کچھ نہیں کر سکتی کوشش جب تک آپ نہ چاہیں، آپ کی چاہت سب پر غالب۔ یہ جو معتزلین تھے، خیر اب تو ان کا وجود نہیں رہا، بس کتابوں میں تذکرے رہ گئے ہیں ان کے، اور ان کے عقائد، باب العقائد جب شروع ہوتا ہے نا عقیدے کی کتابیں، تو اس میں ان کا تذکرہ آتا ہے، اس میں معتزلہ بھی ہیں، اس میں خوارج بھی ہیں، اس میں جہمیہ بھی ہیں، اس میں مرجیہ بھی ہیں، اس میں اور بہت سارے مختلف عقیدے والے لوگ گزرے ہیں۔ تو اس میں معتزلہ عام طور پر زیادہ اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اور خوارج کا عقیدہ یہ تھا کہ جو کبیرہ گناہ کر لیتا وہ کافر ہو جاتا ہے، اور معتزلہ کے عقیدہ بہت سارے عقائد عجیب ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کوئی کبیرہ گناہ کر لیتا ہے تو وہ نہ مسلمان رہتا ہے نہ کافر رہتا ہے، وہ ایک اور مرتبے میں چلا جاتا ہے، یعنی اسلام اور کفر کے درمیان وہ ایک اور مرتبہ ثابت کرتے ہیں جس کو فسق کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ فاسق ہو جاتا ہے، یعنی مسلمان بھی نہیں رہتا اور کافر بھی نہیں بنتا۔ ان کے عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ یہ جو دنیا کے اندر کام ہو رہے ہیں نا، یہ سارے اللہ کی مشیت نہیں ہے، یعنی یہ جو کفر لوگ کر رہے ہیں یہ اللہ کی مشیت نہیں ہے، اللہ کی چاہت نہیں ہے، یہ اللہ کی چاہت سے ہٹ کر لوگ کر رہے ہیں۔ اللہ کی چاہت تو یہ ہے، اللہ تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ سارے مسلمان ہوں، تابع فرمان ہوں، لیکن یہ لوگ نا اللہ کی چاہت سے ہٹ کر یہ کچھ کر رہے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ نہیں ہے، اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ اللہ کی مشیت سے ہے۔ بھئی وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ چاہے تو سب کو ہدایت دے دیں۔ بھئی اللہ کی چاہا تو ایک بندہ فرما برداری کرے، پھر اس کی مجال ہے وہ نافرمانی کر لے، اس کی چاہت سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ہاں اس نے چاہا ہے، کافر جو کفر کر رہا ہے اللہ نے اس کے کفر کو چاہا ہے تبھی وہ کر رہا ہے، اور چاہا کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے اندر انابت نہیں ہے، اس کے اندر رجوع نہیں ہے، اللہ سے طلبگار نہیں ہے ہدایت کا، اس لیے اللہ نے اسے گمراہ، وہ گمراہ ہی رہنا چاہتا ہے، اس لیے اللہ نے اس کے لیے گمراہی ہی چاہ لی۔ تو وہ جو تھا معتزلین، چونکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نہیں یہ جو چاہت سے ہٹ کر ہو رہا ہے، تو وہ ایک کشتی میں سفر تھا، ایک معتزلی تھا، ایک مجوسی تھا، بالکل سچا واقعہ ہے۔ تو اس معتزلی جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلاتا تھا، اس نے کہا اس مجوسی کو کہ تم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اسلام کو چاہا نہیں۔ تو وہ آگے سے معتزلی کہتا ہے اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں، اصل میں شیطان تمہیں چھوڑتا نہیں۔ تو وہ کہنے لگا تو پھر میں غالب کے ساتھ ہوں، پھر میں غالب کے ساتھ ہوں۔ بھی تمہارے عقیدے کے مطابق اللہ تو میرا اسلام چاہتا ہے اور شیطان چاہتا ہے کہ میں اسلام نہ لاؤں، تو پھر غالب تو شیطان ہوا نا، میں پھر شیطان کے ساتھ ہوں، جو غالب ہے پھر میں اس کے ساتھ رہوں گا۔ تو عجیب عقیدہ ہے۔ تو بالکل وہی میں بات سمجھانے کے لیے وہ ساری بات سنا دی کہ یہ سمجھنا کہ جی فلانے نے کاروبار باندھ دیا ہے، فلانے نے گھر باندھ دیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ پر بھی غالب آ گیا۔ عجیب بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی تو فرما رہے ہیں وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ چاہ لے کسی کو ضرر پہنچانا، نقصان پہنچانا، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، وہی ہے جو اس کو کھول دے اور اس کو ہٹا دے۔ وَيَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ خیر پہنچانا چاہے، فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں پر غالب ہے۔ قاہر مطلب جتنے یہ تمہیں بادشاہ نظر آتے ہیں، یہ صاحب اختیار نظر آتے ہیں، یہ سب مغلوب ہے، سب پر غالب اللہ ہے۔ لہٰذا تم نے نہ تو کسی سے اتنی امیدیں لگانی ہیں کہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، یہ کچھ نہیں کریں گے، یہ سب اللہ کی تابع ہیں، یہ اس کے حکم کے ماتحت ہے۔ اور میرا یہ نقصان کر دیں گے وہ نقصان کر دیں گے، نہیں تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ، قاہر وہ ہے، اس کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ جو مرضی کرتے رہے، جتنا مرضی ٹل لگاتے رہیں، جتنی مرضی شرارتیں کرتے رہیں، کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ قاہر وہ ہے فوق عباد، اپنے بندوں پر۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، پھر تمہارے ذہن میں یہ آنا چاہیے کہ جب غالب وہ ہے تو یہ بادشاہ پھر ظلم کر رہے ہیں، یہ اختیارات والے اختیارات کو غلط استعمال کر رہے ہیں، یہ کمزور مخلوق کو مار رہے ہیں، یہ کمزوروں پر ظلم کر رہے ہیں، اپنے اختیارات کو غلط استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ اختیارات جس کے پاس بھی آتے ہیں ایک دفعہ تو فرعون بنتا ہے۔
اختیارات ہی تو فرعونیت ہے، یہی تو پیدا کرتے ہیں فرعون کو فرعون کس چیز نے بنایا؟ ان اختیارات نے تو بنایا۔ تو یہ اختیارات جب آتے ہیں تو اختیارات والا ہوتا ہے وہ غیر اختیار پر ظلم کرتا ہے، تو پھر ذہن میں آتا ہے کہ پھر سزا کیوں نہیں ان کو ملتی فوری طور پر؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے وہ الحکیم، وہ حکمت والا، ٹھیک ہے، اس کا فوری طور پر سزا نہ دینا یہ بھی حکمت ہے۔ اگر فوری سزائیں ملنے لگ جائیں پھر تو بندے کا گویا کہ اختیار ہی ختم ہو جائے، پھر تو وہ سب ڈر جائیں، پھر تو سارے فرما بردار بن جائیں، پھر تو سارا چکر ہی ختم ہو جائے۔ پھر وہ جو خود سے ایک اچھے اور برے کو سمجھنا تھا اور اس کو استعمال کر کے اچھا اور برا بن کر وہ اللہ سے سزا یا جزا کا مستحق بننا تھا، پھر وہ چیز ختم ہو جائے۔ پھر تو ہر ایک کو پتا ہے کہ میں نے کسی کو تھپڑ مارا تو میری ٹانگیں ٹوٹیں گی، پھر کون حرکت کرے گا؟ اس لیے وہ حکمت والا الخبیر، اس کے علم میں سب کچھ ہے، وہ جانتا ہے، لہذا یہ نہ سمجھنا کہ اس کو پتہ نہیں ہے، اس کو سب کچھ پتہ ہے، لیکن حکمت کے ساتھ ابھی سزا نہیں دے رہا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔